हमारे इस्लामी भाई और बहनों का अक्सर ये सवाल रहता है कि हज़रत कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके दोनों पैरों के अंगूठे क्यों बांध दिए जाते हैं। ये सवाल अक्सर रहता है। तो बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि पैरों को एक साथ जोड़ देते हैं और दोनों अंगूठों को किसी कत्तर या किसी धागे से, किसी डोरी वगैरह से बांध देते हैं। तो इसके बाँधने की वजह क्या है? और इसी तरीके से बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, ना तो उसको के जबड़े पर यानी मुँह पर उसी तरीके से जो है पट्टी बाँध दी जाती है। जबड़े पर ये कोई पट्टी बाँधी होती है, ठीक है? तो और दूसरा सवाल ये हो गया और तीसरा सवाल ये है कि जब इंसान मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी आँखें क्यों बंद की जाती हैं? तो आइएगा एक-एक करके मैं आपकी खिदमत में इन सवालों को रखने के लिए जा रही हूँ, जवाब देने के लिए जा रही हूँ। तो देखिएगा मरने के बाद इंसान की आँखें क्यों खुली रहती हैं? इन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंसान के पैरों के अंगूठों को इसी तरीके से क्यों बाँधा जाता है और जबड़े को इसी तरीके से मुँह को क्यों बाँध दिया जाता है? सिर्फ़ आप देखते हैं इसकी वजह क्या है? अब वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ और आप जान लीजिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे आँखें क्यों खुली रहती हैं, तो इसके ताल्लुक से हदीस पाक सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जब रूह कब्ज़ की जाती है तो आँखें जो हैं उसके पीछे पीछा करती हैं। यानी जब हज़रत मलाकुल मौत आते हैं और जब रूह कब्ज़ करके इंसान की ले जाते हैं तो इंसान अपनी रूह को ले जाते हुए फरिश्तों को देखता है कि मेरी रूह कहाँ जा रही है और फरिश्ते कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उसी की जो निगाहें, उसकी जो आँखें हैं, इसलिए खुली रह जाती हैं कि वो अपनी रूह को जाते हुए बंदा देखता है, बेबस होता है और रूह लेकर चले जाते हैं और उसी उसकी आँखें खुली रह जाती हैं। ये हदीस पाक के अंदर है। और देखिएगा दूसरी हदीस पाक के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये भी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। लिहाजा मरने के बाद मरने वाले इंसान की आंखें बंद कर दो। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाए और उसकी अगर आंखें खुली रह जाए तो उसकी आंखों को नरमी के साथ बंद कर दो, सुकून के साथ बंद कर दो। अब बंद करने का क्यों हुक्म दिया गया है, अभी मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मरने वाले की आंखें बंद कर दी जाएं। इसलिए इसका मकसद ये है कि इसलिए हुक्म फरमाया कि मैयत के का चेहरा पुरसुकून नजर आए और हैबतनाक ना दिखाई दे, खौफनाक ना दिखाई दे और इससे खौफ ना फैले, क्योंकि जब आंखें खुली रहती हैं तो देखने वाले को जो बहसत मालूम होती है और हैबत तारी होती है लोगों पर। तो इसलिए जब आंखें बंद होती हैं तो चेहरे पर बड़ा सुकूनदार लगता है और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। बाज औकात आंख खुली रहने से चेहरा खौफनाक और तकलीफदा मालूम होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया, तो जिससे अहले खाना और देखने वालों को सदमा भी होता है। तो इसलिए आंखों को इसी तरीके से नरमी के साथ बंद कर दिया जाए ताकि किसी को खौफ और हैबत मालूम ना हो, ठीक है। यही वजह है इस्लामी तालीमात में मैयत की आंखें बंद करने का इसको जो है सुन्नत करार दिया गया है। और इसको रद्दु मोहतार की किताबुल जाइम्स के अंदर भी ये आपको मिल जाएगी हदीस पाक, और बहुत सारे कुतुब के अंदर ये हदीस पाक मिल जाएगी। अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ आँख के ताल्लुक से। देखिएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، جب ان کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھی، جب ان کا انتقال ہو گیا اور جب ان کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھی تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور فرمایا کہ بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھا کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہیں، یعنی آنکھیں اس کے پیچھا کرتی ہیں کہ میری روح کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے گا آگے چلتے ہیں، آنکھوں کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب دوسرا مسئلہ ہم بتلاتے ہیں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پٹی کیوں باندھی جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب اب آئیے گا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے گا اس کے تعلق سے ہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اور جب روح قبض ہوتی ہے تو بڑی مشکل کا عالم ہوتا ہے، اور یوں سمجھیے گا کہ بہت ہی سختی کا عالم ہوتا ہے۔ روح کا قبض ہونا اور موت کا مطلب جاننے کا یعنی جان نکلنا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو انسان اسی طریقے سے سانس لینے کی کوشش کرتا ہے، سانس لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے سانس نہیں آتی، تو اس لیے وہ منہ کو پھیلا لیتا ہے تاکہ اسے سانس اچھے سے مل سکے۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو وہ سانس لینے کی جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، مرنے والے انسان تو اس وجہ سے اس کا منہ پھیلا رہ جاتا ہے کیونکہ پھر وہ بے جان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب منہ جب پھیل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس طریقے سے جب منہ پھیل گیا ہے اور اسے آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ کو ہیبت طاری ہوگی، اس لیے ہینڈ ٹو ہینڈ جو روح نکلتی ہے اس کے ہینڈ ٹو ہینڈ فوراً بعد، سانس نکلنے کے فوراً بعد اگر آپ نے منہ کو اس طریقے سے بند نہیں کیا تو پھر منہ پھیلے کا پھیلا ہی رہ جائے گا اور وہ اب جو ہے اینٹ جائے گا جسم، تو اس لیے منہ کا بند کرنا جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہاں سے ایک پٹی جو ہے کپڑے کی قطر وغیرہ کی باندھ دی جاتی ہے، رومال وغیرہ باندھ دیے جاتے ہیں جس سے کہ منہ بند ہو جائے اور دیکھنے میں جو ہے ہیبت زیادہ معلوم نہ ہو، اس لیے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے، منہ کے اوپر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ اب تیسرا سوال ہے کہ دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو کیوں باندھا جاتا ہے؟ تو دیکھیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ روح نکلتی ہے تو وہ اتنا بے چین ہوتا ہے کہ انسان بہت بے چین ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں پیروں کو اور ادھر ادھر پھینکنے لگتا ہے، اس سے بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، ٹانگیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، ہڑکن ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اور موت کے وقت کسی عالم میں آ جائے کوئی نہیں جانتا، یعنی موت کس عالم میں کس وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا، کسی وقت اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیروں کے انگوٹھوں کو جو باندھا جاتا ہے نہ، وہ اس لیے باندھا جاتا ہے کہ جیسے ہی روح نکلی اور فوراً دونوں پیروں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے جو ہے قطر سے، ڈورے سے، دھاگے وغیرہ سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ پیر اور ٹانگیں بالکل سیدھی رہیں، تاکہ قبر میں دفنانے کے وقت دفن کرنے میں آسانی ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جب روح نکلتی ہے تو ایک ٹانگ ادھر اور دوسری ٹانگ ادھر، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اینٹ جاتا ہے اور اینٹ جاتا ہے، اب دونوں ٹانگوں کو اگر ملایا جائے تو ملتی نہیں، ہاتھ اگر اس طریقے سے رہ گئے ہیں، اگر آپ ملانا چاہیں تو مل نہیں سکتے، تو اس کی وجہ یہی رہتی ہے کہ بدن مرنے کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گرم نہیں رہتا، اور جب بدن گرم نہیں ہوتا تو اسی وقت میں جب ہم ٹانگوں کو، ہاتھ پیروں کو سیدھا کر دیتے ہیں تو پھر وہ دفن کرنے میں، قبر میں رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بالکل بدن کے حساب سے جو قبر ہوتی ہے کھدوئی ہوتی ہے، اور تو اسی طرح سے ہم آسانی سے دفن کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آسانی سے کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے گھٹنے مڑے رہتے ہیں، ٹانگیں مڑی رہ جاتی ہیں،
تو اگر کسی کی ٹانگیں مڑی رہ جاتی ہیں اور اگر آپ نے ٹانگیں سیدھی نہیں کی اور وہ اسی طریقے سے اگر اینٹھ گئی تو پھر وہ ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹانگیں زبردستی سیدھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر اس مردے کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر جسم کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کنٹلو وزن کے نیچے اس دبا دیا ہے۔ تو مکھی کا بیٹھنے سے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے، وزن لگتا ہے، تو کوئی انسان اگر مڑی ہوئی ٹانگ ہے، گھٹنا ہے، تو اسے کیسے سیدھا کر سکتا ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے دم نکلنے کے فوراً بعد ہی عزیز و اقارب بڑے پیار اور بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑے آرام سے اس کی ٹانگیں اور منہ اور ہاتھوں کو اچھے سے سمیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور آنکھوں کو آرام سے بند کر دیتے ہیں، منہ پر پٹی باندھ دیتے ہیں، اور انگوٹھوں پر بھی پٹی اسی وجہ سے باندھا کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی ناظرین اکرام، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ موت کے بعد آنکھیں کیوں بند کی جاتی ہیں اور پیروں پر پٹی کیوں باندھی جاتی ہے اور منہ پر جو پٹی باندھی جاتی ہے وہ کس لیے باندھی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔